نے زندگی کو اور ایک موقع دیا اور اللہ نے تجھے یہ کہا کہ تجھے جو موت کے تو اندر جا کر آیا پھر تجھے یہ زندگی ملی ہے تو اس کا غیر فائدہ ہوگا. انسان بیمار ہوتا ہے, انسان موت کی شدت میں ہوتا ہے, اللہ سے دعا انسان کرتا ہے, اللہ اسے اچھا کرتا ہے, اس کے باوجود بھی انسان سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے, انسان بدکاری کے پیچھے چلا جاتا ہے, انسان بدعات و خرافات اور زنا خوری اور بدکاری اور اسی طرح عیش و آرام کی جو زندگی گزارتا ہے, اللہ نے اس کے لیے کیا کہا کہ ہم نے ایسے انسان کے لیے رسی کو ڈھیلی چھوڑا ہے. کیوں کہ ہم نے ان کے لیے سخت عذاب کو تیار کر رکھا ہے. وہ گناہ کرتا ہے تو ہم اور اسے گناہ کے اندر مبتلا کرتے ہیں اور اسے ہم خرافات کے اندر مبتلا کرتے ہیں اور ہم اسے خون خرابی کے اندر ہم کو مبتلا کرتے ہیں. کیوں کہ اللہ رسی کو ڈھیل چھوڑتا ہے. اگر اس دنیا کے اندر دیکھا جائے تو مومن کے اوپر آزمائش آتی ہے اور جو انسان بے نمازی ہے, جو انسان بدکاری ہے, جو انسان بدعت اور شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے, اللہ اسے آزماتا نہیں ہے. کیوں کہ اللہ نے اس کے رسی کو ڈھیلی چھوڑا. جا گناہ کر, جا بدعت کر, جا تو خون و خرابہ کر, جا تو زنا خوری کر. اللہ نے اس کے لیے رسی کو ڈھیلی چھوڑ دیا. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, ہمیں معلوم نہیں پڑ رہا قیامت کتنے قریب ہے. کیا معلوم ہے تمہیں, مجھ کو اور آپ کو معلوم ہے قیامت کتنے قریب ہے؟ قیامت کی جو 10 نشانیاں ہیں, شراب عام ہونے والی, زنا خوری عام ہونے والی, اسی طرح مساجد بھرپور بنائی جائیں گی, مساجد کو ڈیزائن کیا جائے گا. آپ کے سامنے بیان کیا تھا میں, قیامت کی 10 نشانیاں بتایا تھا, اس میں سے کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. زنا خوری عام ہو گئی, خون خرابہ عام ہو گیا, اسی طرح دکان دھواں عام ہو گیا, اسی طرح اور بچا ہوا کیا ہے, اسی طرح یہ بچا ہوا ہے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا, سورج کا نکلنا, یہ ساری چیزیں ابھی بچی ہوئی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا, یہ ساری چیزیں بچی ہوئی ہیں, یہ بہت دور نہیں ہے. قیامت کو ہم ہی لانے والے. یہ ہمارے انسان جو ہے, انسان نے کیا کیا, انسان نے کیا کیا, اپنے ہاتھوں سے بوم بنایا. انسان کرتا کیا ہے, اپنے اوپر ظلم و زیادتی کر لیتا ہے. انسان کیا کرتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے. موت آنے سے پہلے وہ موت کو یاد کرتا ہے, اپنے ہاتھ سے موت کو کروا دیتا ہے. یہی ہماری نوبت ہے, یہی ہماری غلط فہمی ہے کہ اللہ کی جو نعمت ہے, اللہ نے جو دیا ہے, اس نعمت کے اندر میں اور آپ ناشکری کر رہے ہیں. اللہ نے زندگی دیا ہے تو اس زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے. ہمیں اس کے اندر نیک اعمال کرنے, صالح عمل کرنے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے آخری پارے کے اندر اللہ نے فرمایا, میں نے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتلقون افواجا وفتحت السماء فقالت ابوابها وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جہنم كانت مرصادا. یہ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. اس کا اس طرح ترجمہ ہے, بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے, بے شک فیصلے کا دن اللہ مقرر کرنے والا ہے. جس دن سورج, جس دن زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, جو جہنم ہے, جو دوزخ ہے, وہ دہکتی ہوئی آگ ہے جس کے اندر مجھے آپ کو جب ڈالا جائے گا, اس کا آگے ذکر کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اندر, اس آیت کا تنہائیوں میں بیٹھ کر, اکیلے میں بیٹھ کر اس آیت کا ترجمہ پڑھیں, اس سورت کے ترجمے کو پڑھیں, باقاعدہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں کہ اس آیت کے اندر کتنی خطرناک اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. کن لوگوں کے لیے, کن لوگوں کے لیے, انہی لوگوں کے لیے جو آج اللہ کی نعمت کو جھٹلاتے ہیں, جنہیں اللہ نے دیا ہے اس کے باوجود بھی اللہ پر تہمت لگاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیتا ہی نہیں ہے, اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اور کیا ان لوگوں کے لیے, کافروں کے لیے جو
اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. یہ اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول جو کائنات کے نبی ہیں، جو ہم اور ان کی زندگی کے اندر کتنا فرق ہے، جو گناہ نہیں کرتے تھے، جو نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا کرتے تھے، جو جنت اور جہنم کا سفر کر کر آئے ہیں، وہ نبی جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. اور میرے اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں جو آج میرے اور آپ کے دل سے خوف چلا گیا ہے، ڈر چلا گیا ہے. جہنم ایسی سخت ہے، جہنم ایسی سخت ہے، انسان کو دبوچ میں لے لیتی ہے تو کسی کی چلنے والی نہیں. جہنم اور جنت کو گھسیٹ کر لائے. ایک چین کو جہنم کو ایسے چین بنے ہوں گے، جنت اور جہنم کو ایک چین کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوئے جہنم کو لائیں گے. اس کے بعد دونوں جہنم کو اور جنت کو لایا جائے گا. تو پھر وہاں پر جہنمی ہوں گے، جنتی ہوں گے، اور ان کے سامنے ایک دمبے کی شکل میں ایک بکرے کو لایا جائے گا اور جہنمی سے پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ تو جہنمی کہے کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں اس کو، اللہ ہم پہچانتے ہیں اس کو. اور اللہ کہے گا اے جنتیوں کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے کہ اللہ ہم پہچانتے اس کو اور جانتے بھی ہیں. وہ جو دکھ رہا ہے وہ دمبا ہے، وہ ایک بکری کی شکل میں ہے، لیکن وہ ان کی جان ہے، ان کی جان ہے جو دونوں کے سامنے لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، اسے ذبح کر دیا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی جب اس کو ذبح کریں گے تو جہنمی اور جنتی یہ دیکھیں گے، اور جب ان کو جہنمی جہنم کے اندر، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، اب ان کو معلوم ہوا، اللہ نے بتا دیا کہ اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. کیوں کہ موت کو ذبح کر دیا گیا، موت آنے والی نہیں ہے. جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں رہنے والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر جنتی کو موت دی جاتی تو جنتی خوشی کے مارے کودنے لگتا، اور جہنمی کو موت دی جاتی تو جہنمی تڑپتا تڑپتا اس جہنم کے اندر مرتا رہتا، تڑپتا رہتا. اور کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کو جہنم میں جنتی جنت کے اندر جب چلے جائیں گے تو ان کو موت آنے والی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی انسان کا ذکر کیا. وہ چلے جائیں گے، ان کو موت آنے والی نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وہ جہنمی بھیک مانگیں گے، اللہ سے فریاد کرتے رہیں گے اللہ تو اس نار سے ہمیں نکال، اس جہنم سے نکال. اللہ کہے گا وقت کا وقت چلا گیا، دولت کی گئی، سب کچھ چلا گیا. اللہ سے بھیک مانگیں گے، ہر ایک انسان سے بھیک مانگیں گے، لیکن کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آج بیوی کو سونا چاندی، بچوں کو سونا چاندی اور عیش و آرام کی بلڈنگیں اور عیش و آرام کی کار وغیرہ لے کر جو گھومتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ بھی بھاگے گی. ہر ایک انسان اپنے ایک اعمال کا فقیر ہوگا. ہر ایک انسان، ہر ایک عورت اپنے ایک اعمال کو لوگوں کے سامنے، بیوی بچوں کے سامنے، بھائی کے اندر، دوست کے اندر بھاگے گا، نیکی مانگے گا تو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اسی طرح جب ان کو ڈالا جائے گا جہنم کے اندر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، یہاں سے جہنم کا ذکر ہوتا ہے. اللہ کے رسول اور صحابہ
زمین کپکپانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ وہ آواز ہے جو ایک پتھر کو جہنم کے اندر ڈالا گیا، جہنم کے کنارے پر پھینکا گیا تھا، وہی پتھر 70 سال کے بعد جا کر اس جہنم کے اندر گر گیا ہے، اسی کی آواز مجھے آپ کو آج سنائی دے رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا کتنے 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کے اندر جا کر گرا، اور اللہ کے رسول نے کہا اس کی جو چنگاری ہے، اس کی جو دہکنے والی جو چنگاری ہے، اگر اس دنیا کے اندر اس دہکتی ہوئی آگ کی چنگاری کتنی ہے تو ان کے پہاڑ کے برابر اس کی چنگاری ہے جو دنیا کے اندر گر گئی، تباہ و برباد، ہریالی نہیں ہوگی گی، اتنی چنگاری جو جہنم کے اندر 70 سال کے بعد اس پتھر کو گرایا گیا، وہ 70 سال کے بعد گرا، اس کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سنائی دی۔ صحابہ کرام کے پردے ہل گئے اور دل اس طرح کپکپانے لگا۔ اور کیا اللہ کے رسول نے پھر کہا کیا صحابہ کرام اور جہنم کو جاننا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ کے رسول بتاؤ۔ اللہ کے رسول سلسلہ شروع کرتے، اللہ کے رسول کہتے ہیں جہنم کو جب سلگایا گیا، جہنم کو جب بنایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 1000 سال پہلے جب جلایا گیا تو جہنم کی آگ سفید تھی، پھر 1000 سال کے بعد جب جلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ آگ لال تھی، پھر اللہ کے رسول نے کہا پھر جب جلایا گیا تو وہ جہنم کی آگ کالی کلوٹی ہے، جو آج راستے کے اوپر جو ڈامر کالا دکھتا ہے اس سے بھی کالی، جس سے اللہ نے جہنم کو تیار کر رکھا، جس کے اندر مجھے آپ کو ڈالا جائے گا، جس کے اندر مجھے آپ کو داخل کر دیا جائے گا، تو میرے آپ کا حشر و نشر کیا ہوگا، میرا آپ کا حال کیا ہوگا؟ وہ آگ جسے پہلے جلانے کے بعد سفید ہوئی پھر لال ہوئی، آج وہ آگ کالی شکل میں جل رہی ہے، جو آج آپ کے روڈ کے اوپر جو ڈامر ڈالا جاتا ہے اس سے بھی کالی ہے، وہ آگ ابھی بھی دہک رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ پھر پتھر 70 سال کے بعد جہنم میں گر گیا، اتنی بڑی جہنم ہے۔ اور کیا کہا؟ جب انسان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس کا ایک دانت بھوت کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ بھوت کا پہاڑ دیکھیں آپ، بھوت کا پہاڑ اتنا بڑا ہے، جب انسان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو اس کا ایک دانت بھوت کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور پھر کیا کہا؟ اسی جو جہنم کو 7 دروازے ہیں، وہ جہنم کو 4 دیواریں ہیں، اس جہنم کو 4 دیواریں ہیں، ان 4 دیواروں کا جو فاصلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس دیوار سے اس دیوار کو جانے کے لیے 40 سال لگیں گے۔ اتنی بڑی جہنم ہے جس کے اندر ہمیں ڈالا جائے گا تو کہاں بھاگ کر چلے جاؤ، اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جو انسان کا چمڑا ہے، جو انسان کا چمڑا ہے اسے اتنا بھلا دیا جائے گا، اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ ایک کاندھے سے ادھر کے کاندھے تک جانے کے لیے 3 دن کا سفر کرنا لگے گا۔ کتنے دن کا؟ 3 دن کا سفر کرنے لگے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے بس نہیں کیا، اور اللہ کے رسول نے کہا اس کان کے نو سے اس کندھے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کو جانے کے لیے 70 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 سال لگے گی۔ کیسے؟ پھر اللہ کے رسول نے کہا اس کی جگہ بتائی، اللہ کے رسول نے اس کا موٹاپا بتایا، اللہ کے رسول نے کہا 410 کلومیٹر
انسان کو بیٹھنے کے لیے جگہ لگے گی. اس انسان کو لیے جو جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا ہے اس انسان کو 410 کلومیٹر کی جگہ صرف بیٹھنے کے لیے لگے گی. اور اللہ کے رسول نے کہا جو اس کے کان کے لو سے جو کندھے کے برابر جو فاصلہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے وہاں سے خون اور پیپ کی ندیاں بہتی ہوئی رہی. یہ جہنم کا منظر ہے, یہ جہنم کا عذاب ہے, ہمارے لیے بہت سخت بنایا گیا ہے. جب انسان پیاس کی شدت لگے گی, انسان کو بھوک لگے گی, اسے زقوم نام کا پھل کھلایا, اسے پھل کھلایا جائے گا جو کانٹے دار ہوگا. جب انسان کھائے گا تو اس کے گلے کے جو نلی ہے, جو اس کے پھیپھڑے وغیرہ ہے, سارے چیرتا ہوا بھاگتا ہوا چلا جائے گا اور اسے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور اسے پینے کے لیے کوڑا پی دیا جائے گا. یہ جہنم کا عذاب, یہ جہنم کا کھانا ہے, یہ جہنم کی شدت ہے, یہ جہنم کی ہولناکیاں ہیں. ہمیں یاد کرنا ہے آج کا جو حال ہے, آج کا جو حال ہے, اتنی جہنم سخت ہے, اتنی جہنم سخت ہے, انسان انداز نہیں لگا سکتا. آپ نے سنا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے سال لگے, کتنے سال تک جہنم کو جلایا گیا, کتنے سال کا فاصلہ ہوگا, کتنے دن اس چمڑے سے اس تک جانے کے لیے لگے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے مدینے کا فاصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہی ہمارا معاملہ ہے, یہی ہمارے گناہوں کا نتیجہ. اگر ہم نیک اعمال نہیں کریں گے, اگر ہم صالح عمل نہیں کریں گے, اگر بدعت اور خرافات کے اندر ڈوبے رہیں گے, اسی عذاب کے اندر مبتلا ہونا ہے, اسی جہنم کے اندر ہمیں رزق بنا, ہمیں اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور جہنم اپنے منہ کے اندر لے گی. اور اسی طرح جہنم اور جنت لڑائیاں کرے گی اور کہیں گی کہ میرے اندر میں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں, میرے اندر مالدار لوگ آ رہے ہیں, میرے اندر پیسے والے لوگ آ رہے ہیں. تو جہنم یہی ذکر کرے گی میرے اندر اللہ والے غریب لوگ اور میرے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ آ رہے ہیں. تو اسی طرح اللہ جب جہنم سے پوچھے گا اے جہنم کیا تیرا پیٹ بھر گیا, تو جہنم کہے گی اے اللہ میرا ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا ہے. یہی جہنم کا معاملہ ہے. ہمارے لیے جہنم بہت وسیع ہے, بہت بڑی ہے, اور اس کے اندر کے عذاب اچھے عذابات کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے. ان لوگوں کے لیے اچھے عذاب ہیں جو آج نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں, وہ لوگ جو شراب اور زنا خوری اور بدکاری اور شرک جیسی مہلک بیماری کے اندر جو ڈوبے ہوئے ہیں, ان کے لیے اسے اللہ نے عذابات کو سخت تیار کر رکھا ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ شرک سے چہرے کو موڑے, بدعت سے چہرے کو موڑے, زنا خوری سے چہرے کو موڑے اور توحید کا راستہ اختیار کرے اور عقیدے کا راستہ اختیار کرے اور اس سچی جماعت کو اور اس سچی جمعیت کو اور قرآن و حدیث پر چلنے والی جماعت کا راستہ اختیار کرے. جو ہم حدیث کہتے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ اور اللہ رب العالمین سے صحیح ہو اور اللہ کے رسول سے ثابت ہو, وہی بات ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ من غلط حدیث ہو, من غلط چیزیں ہو, بدعت خرافات سے ہمیں بہت نفرت ہے, ہمیں بہت دوری اختیاری کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں جہنم کے عذاب کو یاد کرنا ہے. جہنم کا عذاب بہت سخت ہے, قبر کا عذاب بھی بہت سخت ہے. وہ دن آنے سے پہلے, وہ وقت آنے سے پہلے, اور قیامت بھی بہت قریب ہے. آہستہ آہستہ قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہیں, لیکن آج انسان اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. آج انسان خواب غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے, اپنا مکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنا دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنا سونا چاندی زیورات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ حشر یاد کرو جس دن ایک ہمارے جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا, جس دن میدان محشر کے اندر میں اور آپ ننگے ہوں گے, بدن پر ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حال ہوگا, ایسا محشر ہوگا کہ کسی انسان کی مجال نہیں ہوگی, کسی عورت کی مجال نہیں ہوگی کہ اس مرد کے اوپر نظر ڈالے اور اس
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرو. صلو کما رأیتمونی یصلی، جس طرح نبی نے نماز پڑھی اسی طرح مجھے اور آپ کو نماز پڑھنی ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے، صالح عمل کرنے، بدعات جیسے خرافات جیسی محلی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آج اس دنیا کے اندر مسلمان اتنا خواب غفلت کے اندر ہے، مسلمان اتنا نیند کے اندر ہے کہ مسجد کو لوٹا جا رہا ہے، مسجد کو چھینا جا رہا ہے. تو انسان آج کا مسلمان سویا ہوا ہے، مسلمان سویا ہوا ہے. مجھے وہ یاد آتی ہے، وہ یاد جو حیدرآباد کے انسان نے کہا کہ جب تمہاری مسجد کو دیکھا جائے گا، جب تمہاری مسجد کے اوپر رجسٹر آ کر لگے گا، جب تمہاری مسجد کے اوپر کاغذ آ کر لگے گا، تب مسلمان اٹھے گا اور کہے گا ہماری مسجد، ہماری مسجد. اس وقت انسان اٹھے گا جب قبرستان چھینا جائے گا، تو اس وقت انسان اٹھے گا اور کہے گا ہمارا ہائے قبرستان، ہمیں ہماری جگہ چھینی جا رہی ہے. وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے ہماری جگہوں کے لیے مجھے آپ کو لڑنا ہے، ہمارے قلعوں کے لیے مجھے آپ کو لڑنا ہے. بہت 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 ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر بہت شدت سے ظلم کیا جا رہا ہے. مسلمان خواب غفلت کی نیند میں، اب تو مسلمانوں اٹھ جاؤ. مسلمان عورتوں کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ہماری گاؤں کا حال لیتے ہوئے چلیے، کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور اس مسجد کے اوپر نظریں رکھے ہوئے ہیں. باقی جگہوں کا حال دیکھیے، ان کی جگہوں چھین دیے ہیں، مسجدوں کو تو گرایا گیا ہے. اس سے وقت پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کے ہمارے اوپر رحمت ہے جو آج ہم پر ظلم و زیادتی نہیں ہو رہی ہے. ہمارے اوپر اللہ کا سایہ ہے جو اللہ نے آج ہمیں ظلم اور عذابات سے اللہ نے روک رکھا ہے. ایسا نہیں ہے اگر ہم اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کے راستے کو چھوڑیں گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں گے، تو ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر بھی آزمائش لانے والا ہے. ہمیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہونا ہے. ہمیں بھی مظلوم ہے، ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں. اللہ مظلوم کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ مظلوم کی بدعا رد نہیں کرتا، اللہ مظلوم کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وہ وقت آنے سے پہلے حضرات اپنی مساجد کی حفاظت کرو، اپنی جگہوں کی حفاظت کرو. وقت نہیں ہے. میں نے پرسوں دیکھا کہ لوگ جو مسئلہ ہے اس مسئلے پر بول نہیں رہے تھے، دوسرے مسئلوں پر بات کر رہے تھے. وقت آنے دو، وقت جانے دو، اگلے سال کریں گے، کچھ دن کے بعد کریں گے، کچھ لمحوں کے بعد کریں گے. لمحہ بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، منٹ بھی نہیں ہے، سیکنڈ بھی ہمارے لیے نہیں ہے. وقت آنے سے پہلے اپنی جگہوں کی حفاظت کرو، وقت آنے سے پہلے اپنی مساجد کو آباد کرو، وقت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو اور اپنے آخرت کو سدھار دو. میں بھی گنہگار ہوں، آپ بھی گنہگار ہیں، میں بھی خطرہ کار ہوں، آپ بھی خطرہ کار ہیں. کہاں نہ کہاں ہمارے گناہ ہو رہے ہیں، کہاں نہ کہاں ہماری بدعات ہو رہی ہے، کہاں نہ کہاں ہم اللہ کے رضی کو اور ہم اللہ کے نبی کی کچھ نیک اعمال کو ہم چھوڑ رہے ہیں. وہ وقت آنے سے پہلے ہر چیز کا جائزہ لیجیے، ہر چیز کا معلومات لے لیجیے. ہماری ان مساجدوں کی حفاظت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے دعا ہے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ مسلمان پیاری ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت عطا فرما. حضرات آپ جانتے ہیں فلسطین کے حالات کس طرح تھے، برما کے حالات کس طرح تھے. ہم واقف ہیں ان باتوں سے، ان واقعوں سے ہم واقف ہیں، لیکن وہ وقت نہیں ہے ہمارے اوپر. وقت آنے سے پہلے نیک اعمال کرو، صالح عمل کرو، ان مسجد عالیشان مسجد کو آباد کرو اور ان قبرستانوں کی حفاظت کرو. میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اب دوسرے جگہ چل رہا ہے تو ہماری جگہوں پر بھی ان کی نظر ہے، ہماری جگہوں پر بھی ان کی نظر ہے. آپ وقت بورڈ کے اندر جانتے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ معاملہ اور کیا کیا نئی چیزوں کو نکالا جا رہا ہے. وقت آنے سے پہلے سارے کاغذات، ساری چیزیں آلریڈی تیار کر رکھیے ہمارے لیے، ہماری جمعیت کے لیے، ہمارے آگے نسلوں کے لیے، ہمارے ہونے والے بچوں کے لیے آگے آسانی ہو سکتی ہے، ہمارے بچوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہو سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو تیری قلعوں کی حفاظت فرما، اللہ تو قرآن مجید کی حفاظت فرما. اللہ مسلمان پیاری ماں اور بہنوں کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، ان کی عزت کو تاک کیا جا رہا ہے.
اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا. اللہ جو شرک کے اندر، بدعات کے اندر، خرافات کے اندر جو ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان کو توحید کے راستے پر لانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہدایت دینے والا ہے. اللہ تو ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو ایمان کے حال میں ہو، ایمان کی حالت میں ہو، اور مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کا نکلنے کی اللہ توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا ذا الجلال